بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد، آج ہم اسلامی اختیاری کا تیسرا سبق پڑھیں گے، قرآن مجید کی خصوصیات۔ اعجاز القرآن، اعجاز کا لفظ معجزہ سے ماخوذ ہے۔ معجزہ عاجز اور لاجواب کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ وہ کام ہے جسے کوئی دوسرا سر انجام نہ دے۔ یہ کام صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ انبیاء کو معجزے اسی مقصد کے لیے عطا ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی خصوصیات پڑھیں گے ہم۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس محفوظ کتاب۔ سب سے پہلے ہے محفوظ کتاب۔ قرآن مجید چونکہ تا قیامت رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری الہامی کتب کے برعکس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس باقی کتابیں جو ہے اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ، یعنی کہ تقریباً تمام جو ہے وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، صرف ایک قرآن پاک ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ دوسری خصوصیت اس کی زندہ زبان۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی 25 ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ اس کا شمار علمی زبانوں میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی ان کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے، اور عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان ہے۔ تیسری صفت عالمگیر کتاب۔ قرآن مجید کا دائرہ خطاب تمام بنی نوع انسان پر محیط ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے باشندے ہوں، چنانچہ انہیں جہاں یا ایھا الناس کے اجتماعی خطاب سے پکارا گیا ہے۔ وہاں مختلف مذہبی گروہوں کے حوالے سے بھی خطاب کیا گیا ہے، جو اس کے عالمگیر پیغام ہونے کی واضح علامت ہے، جبکہ دیگر الہامی کتابیں ایک خاص قوم اور ایک خاص زمانے کے لیے تھیں۔ مثلاً توراۃ، زبور اور انجیل کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے۔ چوتھی خصوصیت ہمارے پاس ہے جامعہ کتاب۔ اس میں انسانی رہنمائی کے لیے تمام مطلوبہ احکام اور رہنما اصول موجود ہیں۔ اس میں قوانین، آداب زندگی، عقائد، اعمال، دعائیں، اخلاقیات اور تاریخی واقعات موجود ہیں۔ الغرض یہ ایسی کتاب ہے جو زندگی کے جملہ پہلوؤں کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 5 ہے مکمل ضابطہ حیات۔ قرآن مجید ایک ایسی زندہ کتاب ہے جو زندگی کے انفرادی پہلو سے حکومتی معاملات چلانے تک انسان کی رہنمائی کے لیے مکمل ضابطہ حیات مہیا کرتی ہے۔ سیاسی، معاشی، قانونی، تعلیمی، الغرض ہر میدان میں رہنمائی کرتی ہے۔ نجی اور اجتماعی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں جنت اور دوزخ کے مناظر بھی ہیں اور سابقہ اقوام کے عبرت آموز واقعات بھی ہیں، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک کی چھٹی خصوصیت ہے دائمی معجزہ۔ قرآن کریم دین اسلام کی حقانیت کی ایسی دلیل ناطق ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے مخالفین کے سرخم اور زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا اپنی نظیر لانے کا چیلنج بجائے خود اعجاز ہے، پھر اس پر نظیر نہ لا سکنے کی دائمی پیشن گوئی اعجاز بالائے اعجاز ہے، جس نے اسے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ، دائمی معجزہ بنا دیا۔ کہ سورۃ انفال میں آتا ہے کہ کافر کہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تو کہتے تھے تو پہلے زمانے کی کس سے کہانی ہے، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ چیلنج کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اس کی ایسی ایک آیت نہ لا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ ترجمہ، اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، بس اگر تم ایسے نہ کر سکے اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے۔ قرآن پاک کی خصوصیت ہے قابل حفظ۔ قرآن اپنے اسلوب بیان اور مضامین کے لحاظ سے بلا شبہ کلام معجزہ نما ہے، مگر اس کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صرف اوراق و دفاتر میں ہی نہیں، دلوں اور سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے صوت و آہنگ کی ایسی صوت و الفاظ کی ہم آہنگی میں ڈالا ہے کہ وہ بڑی سہولت کے ساتھ دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے، یعنی کہ اس کو یاد کرنا نہایت ہی آسان ہے۔
اور پھر اس سے بھی زیادہ سہولت کے ساتھ زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اس خاصیت کے مظہر شہر شہر، گاؤں گاؤں اور بستی بستی میں موجود ہے، اور آپ سب بھی ماشاءاللہ سے حافظات ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں اپنے اسکول میں بھی بہت ساری مل جاتی ہیں۔ 8ویں خصوصیت ہے عام فہم اور قابل عمل۔ یہ بہت آسان کتاب ہے جو عام آدمی کی سمجھ کے عین مطابق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ اس کے علاوہ اس پہ عمل کرنا بھی نہایت آسان ہے، یہ عقل سلیم کے بھی عین مطابق ہے۔ قرآن ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق عمل کی اجازت دیتا ہے۔ 9ویں خصوصیت ہمارے پاس ہے دل میں اتر جانے والا کلام، دل میں اتر جانے والا اسلوب یعنی کہ طریقہ۔ اس کا اسلوب یعنی کہ اس کا طریقہ دل میں اتر جانے والا ہے۔ اس کی تلاوت پر انسان کے دل کی دنیا روشن اور پرسوز ہو جاتی ہے۔ کفار عرب اپنے اسلامی دشمنی کے باوجود اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ اوراق لے کہ جب اوراق لائے گئے تلاوت کی گئی تو ان کے دل پہ اثر ہوا، اور پھر وہ جا کے انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے کردار کو جلا بخشتا ہے۔ قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آگے 10ویں خصوصیت ہے باعث عروج و زوال۔ قرآن عروج و زوال کا پیمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفع اور بلندی عطا کرتا ہے اور دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے زوال کی وجہ قرآن مجید سے دوری بے اعتنائی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ سابقہ کتابوں کی تصدیق۔ قرآن مجید میں تمام سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور یہ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے قرآن پاک کی کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جو ہمیں قرآن کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تسکین کا زوال۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تسکین نازل ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اس وقت کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بندھا تھا، سو وہ بھاگنے لگا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ہے کہ اس نے اس جانور کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر اس نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں پڑھے جا، بے شک تلاوت قرآن کے وقت تسکین نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ دوسری فضیلت ہے فرشتوں کا نزول۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سعید بن حضیر رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا کودنے لگا۔ انہوں نے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے، وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ نمبر 4، باعث عروج و زوال۔ قرآن پاک پہ عمل کرنے سے عروج حاصل ہوتا ہے، اس کو پس پش ڈالنے سے زوال آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ آگے ہے تعلیم قرآن کی فضیلت۔ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس سب سے افضل عمل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس تعلیم قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 6، بعمل حافظ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قاری قرآن کو بہت
فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کر لیا یا اپنا پشت پناہ بنایا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کو جنت میں داخل کرے گا اور 10 دوزخیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔